الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر اور مجلس میں شریک معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب الجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج اس نے ہم اور آپ کو مدرسۃ الامام الالبانی کے اس سالانہ اجلاس میں شرکت کا موقع عطا کیا ہے. مختصر لیکن متعدد عناوین پر ہم اور آپ نے طلباء کی تقریریں سنی. اس ادارے کو جب قائم کیا گیا تھا تو اس وقت سے اب تک بھی لوگوں کے دل و دماغ میں ایک بات ہے، سوال کی شکل میں لوگ اب بھی اس پر یقین نہیں کر پاتے کہ ایسے دور دراز علاقوں میں جب ادارے قائم ہوتے ہیں تو یہاں کون بچے آئیں گے، اچھے بچے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اچھی قابلیت والے طلباء آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اور یہ فکر ہر ادارے کے ذمہ دار کو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ کسان زمین چاہے جتنی اچھی بنا لے، محنت چاہے جتنی کر لے، بیج اگر صحیح نہ ملے تو کھیتی بھی بہت زیادہ اچھی نہیں آتی. اس لیے بہت اچھے طلباء اگر آتے ہیں جن کے پاس پہلے سے کچھ تیاری ہو، وہ طلباء ذہین بھی ہوں، سماج کے حالات کو بھی تھوڑا بہت سمجھتے ہوں، ایسے طلباء پہ جب محنت ہوتی ہے تو نتائج بہت اچھے آتے ہیں. اس لیے یہ فکر ادارے کے ذمہ داروں کو بھی ہوتی ہے اور سرپرست حضرات کا بھی یہ سوچنا، یہ پوچھنا بجا ہے کہ ادارہ کب جو ہے ترقی کرے گا جب بہت اچھے طلباء نہیں آتے. لیکن آج ایک بات میں یہاں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آج آپ نے جو تقریریں سنی، اگر آپ نے بغور سنی ہے تو آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ قرآن کی آیات بہت صاف بچوں نے پڑھی. کسی بچے سے آپ نے، ایک طالب علم سے غالباً، ورنہ تقریباً طلباء سے بہت صاف قرآن کی آیتوں کے تلفظ کو ہم نے سنا. جو باتیں بچوں نے کہی بہت اچھے انداز میں کہی، مختصر تھی، واضح پیغام تھا، چھوٹی چھوٹی تقریریں تھیں، لیکن جو کہا طلباء نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، یقین کے ساتھ کہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں محنت کتنی ہو رہی ہے. اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کام سبھی کرتے ہیں کہ بہت اچھے طلباء ملتے ہیں تو ان کو اور اچھا بناتے ہیں اور غیر معمولی بناتے ہیں. لیکن جن بچوں کو عام طور پر لوگ بہت کمزور سمجھتے ہیں، دور دراز قریوں کے بچے یا سماج کے وہ بچے جو مین اسٹریم ایک سسٹم سیٹ اپ میں چلنے والے بچے نہیں ہیں، ایسے بچوں کو مدرسہ اگر قبول کر کے ان پہ محنت کر کے یہ رزلٹ دے رہا ہے تو یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کی اخلاقی طور پر ہمت افزائی کریں، ان کا ساتھ دیں اور کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے اس ادارے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو سے پہلے یہ بات کہنا میرا اپنا فرض سمجھ رہا تھا، اس لیے کہ محنت کرنے والوں کو جب پذیرائی ملتی ہے، آپ جب اسے قبول کرتے ہیں، آپ جب ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں
خود ان کے حوصلے بڑھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر دوسروں کو بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں ایسے ہی آگے بڑھتے جائیں۔ ایک کسان جنگل کو چاہے تو باغیچہ بنا سکتا ہے، اور کسان اگر اس کی طرف توجہ نہ دے تو اچھا خاصا باغیچہ بھی جنگل بن سکتا ہے۔ یہ فرق آپ ایسے ہی مقامات پر آ کر سمجھ سکتے ہیں۔ میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے صرف یہ دعائیہ کلمات ادارے کے حق میں کہوں گا کہ آپ کی جو محنتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے اجر کو بھی، ان کے نتائج کو بھی دوبالا کرے، اور بہتر سے بہتر نتائج ان بچوں کی شکل میں ظاہر فرمائے جو امت کا مستقبل بنے، جو امت کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے، آمین۔ حاضرین گرامی، آج اس اجلاس میں مجھے آپ حضرات سے گفتگو کرنے یا خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں نے آج آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے بس ایک مسئلے کا انتخاب کیا، ایک بنیادی پیغام آپ حضرات اور خواتین کو دینا چاہتا ہوں جو آج ہماری اور آپ کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 8 صحابہ نے ایک حدیث روایت کی ہے جس کے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے لیکن مفہوم تب کا ایک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من ورائکم ایام الصبر، آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد، صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا تمہارے بعد صبر کے دن آئیں گے۔ وہ دن آئیں گے جن دنوں میں لوگوں کا سب سے بڑا سہارا ان کا اپنا صبر ہی ہوگا۔ وہ دن آئیں گے جس دن لوگوں کے کرنے کا کام سب سے بڑا کام اگر ہوگا تو وہ صبر کا کام ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا للعامل فیہن اجر 50، ایسے صبر کے ایام میں جو آدمی باعمل رہے گا، دین پر جمع رہے گا، ثابت قدم رہے گا، اس کو 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ میں سے بعض نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون سے 50 لوگ؟ انہی میں سے جو لوگ ہیں ان میں سے 50 لوگوں کے برابر اجر ملے گا، یا ہم میں سے 50 لوگوں کے برابر ان لوگوں کو اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجر 50 منکم، تم میں سے 50 لوگوں کے برابر اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں، یہی روایت سنن ترمذی وغیرہ میں آئی، تو اس میں اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ ایام ہوں گے کہ ان دنوں میں دین پر عمل کرنے والے کی مثال آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے والے جیسی ہوگی۔ یہ حدیث سنن کے اندر مروی ہے، مختلف کتابوں میں مختلف اہل علم نے اسے صحیح قرار دیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا اور صحیح بھی قرار دیا ایک دوسری تحقیق میں۔ تو مجموعی طور پہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک پیشن گوئی فرمائی، اور وہ پیشن گوئی اصل میں ہمارے اور آپ کے سامنے حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک حدیث سنائی، جس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے مستقبل سے متعلق ایک بڑی اہم بات سنائی، بتائی۔ قبل اس کے کہ میں اس حدیث کی وضاحت کی طرف آؤں، آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں ہمارے اور آپ کی یہ جو ماہ و سال گزر رہے ہیں، ہمارے اپنے ملک ہندوستان کے اندر جن قسم کے حالات سے ہم اور آپ گزرتے جا رہے ہیں، ان حالات میں جن لوگوں کو کچھ خبر نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ان کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن جو لوگ ان حالات پہ نظر رکھ رہے ہیں، ان حالات پہ نظر رکھنے والے لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک قسم کی پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو اگر بتاؤں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی سے یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ابھی یہ ملک ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا،
بہتر ہے کہ ہم دنیا کے کسی اور ملک میں جا کے رہ جائیں، بس جائیں۔ جو زیادہ تعلیم یافتہ ہیں یا پیسے والے دولت مند لوگ ہیں یا اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں میں یہ سوچ بہت عام ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، کسی ایسے ملک میں رہا جائے جہاں مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو ستایا نہ جاتا ہو، ایسے کسی ملک میں جا کر رہ جائیں۔ وہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں اگر جینا ہے تو پھر ہمیں ہتھیار اٹھانا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بہت الگ الگ اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں۔ ایک تیسرا طبقہ وہ بھی ہے جو صرف پریشان ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، ان حالات سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے اور ان حالات میں جینے کے لیے کیا کرنا ہے، یہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں اس مقام پر بھی پہنچ گئے جہاں پر ان میں سے بہت ساروں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی اتنے ساری مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی آسان طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ مذہبی نہ ظاہر کریں، دین پسند قسم کا، دین پرست، دین کا پابند انسان نہ ظاہر کریں، ہم اپنے آپ کو ایک دم نیوٹرل بنا لیں، بلکہ یوں کہیے کہ نام کے مسلمان رہیں، کلچر میں، تہذیب میں، رہائش میں، شکل و صورت میں، لباس میں، عادات و اطوار میں، اپنے معمولات زندگی میں، سب کے اندر یہاں کا جو مقامی کلچر ہے، ہندوانہ کلچر ہے، اس کلچر میں ہم اپنے آپ کو رنگ لیں گے، ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم اگر یہاں اسلامی شناخت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو تبھی ہمیں مسائل کا سامنا ہوگا، اس لیے ہم اپنی شناخت چھپا لیں گے، بچا لیں گے۔ جیسے آپ جانتے ہیں تجارت کے میدان میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کامیاب تاجر ہونے کے لیے ایک گیٹ اپ ضروری ہے، اور گیٹ اپ کیا ہے؟ داڑھی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے لباس میں ایسی کوئی علامت نہیں لگنی چاہیے جس سے آپ مسلمان نظر آئیں۔ آدمی یہ کوشش کر رہا ہے کہ میری پہچان صرف ایک تاجر کی ہو۔ ایسے ہی بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس ملک کے بدلتے حالات میں اگر یہاں رہ کر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہم اپنے آپ کو یہاں کے کلچر میں ضم کر لیں، ملا لیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہ جائیں کہ کچھ نہ ہو۔ اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں دیوالی میں جا کر ان کے ساتھ شامل ہوں، ان کے ساتھ شامل ہو کر ہم بھی رنگ اڑائیں اور ہم بھی جا کے پٹاخے اڑائیں، ہم بھی جا کے سب کچھ کریں، اور وہ بھی آ کر ہماری عید میں ایسے کہ مسلمانوں کی عید غیر مسلموں کی عید بن جائے، غیر مسلم کی عید مسلمانوں کی عید بن جائے۔ یہ ایک طریقہ، ایسا سوچنے والے لوگ بھی بہت سارے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک طبقہ مسلمانوں کے اندر ایسا بھی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کب ہماری جان جائے گی، کب ہمارے بچوں کی جان جائے گی، نہ ہم دین چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہمارے سامنے مستقبل کچھ روشن نظر آتا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ میرے بھائیو، یہ جو حالات ہیں اور ان حالات کے نتیجے میں یہ الگ الگ قسم کی جو سوچ ہمارے اور آپ کے مسلمانوں کے اندر پنپتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، یہاں ہم اور آپ کو رک کر کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ باتوں کو سمجھنا چاہیے، کچھ باتوں کو ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ کر ہضم کرنا چاہیے۔ یاد رکھو اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے کہ جس دین نے ماضی میں بھی ہر قسم کے حالات میں مسلمانوں کی رہنمائی کی، اس دنیا کے اندر انسانوں کی رہنمائی کی، اس دنیا کی انسانیت کی رہبری کی ہے، تو ہمارے اور آپ کے مشکل حالات میں بھی یہ دین ہماری اور آپ کی رہنمائی کرے گا اور کر رہا ہے۔ اس لیے ان حالات میں ہم اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دین ہمارا مسئلہ نہیں، یہ آپ سمجھیں، یہ دین اس ملک کے اندر ہماری پریشانی کا باعث نہیں۔ دنیا والے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام سے تمہارا جو نام جڑا ہے، اسلام جو تمہاری پہچان ہے، اسلام سے جو تمہارا رشتہ ہے، اس وجہ سے ستائے جا رہے ہو۔ تو ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی وجہ سے تکلیفیں ہیں۔ ایک اچھے مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی وجہ سے تکلیفیں ہوں گی، اس لیے کہ جو اسلام کو ناپسند کرتے ہیں ان کی طرف سے اسے مسئلہ بنایا جا رہا ہے، ورنہ حقیقت
یہ کہ اسلام ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اسلام ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر ہمارے اور آپ کے مسائل کا حل رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں انہی حالات کا سامنا کرنے کے لیے 2-3 اہم باتیں صرف آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ان تعلیمات کو سمجھ کر خود اپنی زندگی میں اپنانا، اور اپنانے کے بعد اپنی گفتگو میں، اپنی مجلسوں میں، اور آج تو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، گروپوں میں، واٹس ایپ گروپوں پہ لوگ لکھتے ہیں، ٹی وی چینلوں پہ یا موبائل کے مختلف فیس بک پر کہاں کہاں لوگ بولتے ہیں۔ جہاں جہاں تک آپ جا سکتے ہیں اس قسم کی باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ بھائیو، سب سے پہلی بات جو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ قرآن و سنت نے ہم اور آپ کو ایک بڑا اہم سبق پڑھایا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں حالات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جیسے نہیں رکھے گا، یعنی ہمیشہ پرسکون حالات رہیں ایسا نہیں ہوگا۔ خاص طور پر جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کی آزمائش ہوگی، ایمان والوں کی طرف کی آزمائش ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائے جائیں گے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اللہ نے کہا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی جب ایمان کی بات کہی، ایمان کا اعلان کیا تو ہم نے ان کو بھی آزمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں، دنیا والوں کے سامنے یہ بات کھل کر آتی ہے کہ حقیقی معنوں میں دین کو دین سمجھ کر، اللہ کی بندگی سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت سمجھ کر کون اپناتا ہے، یہ فرق اصل میں ایسی آزمائشوں کے موقعوں پر ہوتا ہے۔ یہ مشکلیں آتی ضرور ہیں، لیکن اس لیے نہیں آتی کہ یہ کوئی صرف میرے اور آپ کے گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہوتی ان میں ایک بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آزماتا ہے کہ کس کا دین واقعی معنوں میں دین ہے، کون اللہ تعالیٰ کا واقعی معنوں میں بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا تھا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے فرمایا یہ ہار اور جیت کے جو دن ہوتے ہیں، یہ جو ہار اور جیت کی مناسبتیں آتی ہیں، کبھی کوئی جیت رہا ہے، کبھی کوئی ہار رہا ہے، کبھی کوئی طاقتور ہو رہا ہے، کبھی کوئی کمزور ہو رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دنوں کو بدلتا رہتا ہے۔ دنیا میں کوئی کامیاب ہمیشہ کامیاب نہیں رہا، دنیا میں کوئی غالب ہمیشہ غالب نہیں رہا، دنیا میں کوئی مغلوب ہمیشہ مغلوب نہیں رہا، یہ الٹ پھیر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ حالات آتے جاتے رہیں گے، لیکن آتے جاتے حالات کے ساتھ میرا اور آپ کا ایمان آتا جاتا نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کے سلسلے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی سنت کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے جو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا تذکرہ عقیدت سے بھی کرتے، احترام سے بھی کرتے، اور اسلام کی عملی مثال کہ قرآن کتاب میں ہے، جو احادیث نبی کی زبان سے نکل کر کتابوں میں محفوظ ہوئی، ان دونوں کی عملی تصویر کے طور پہ ہم صحابہ کا تعارف کرواتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہم صحابہ کو ایک کامیاب قوم کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ ان صحابہ کی سیرتیں پڑھ کر دیکھیں، سیرتوں سے پہلے آپ احادیث میں دیکھیں، قرآن میں پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی، کہا وَزُلْزِلُوا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی تکلیف، مشقت، آزمائش آئی کہ وہ اپنے جگہ سے ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یہ تک کہنے پہ مجبور ہوئے کہ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ صحابہ کی زندگیوں میں بھی آزمائشیں آئی تھی، اس لیے آزمائشوں سے گھبرا جانا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ آزمائشوں کو اللہ کی سنت سمجھنا یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے
کہ آزمائشیں آنا اس دنیا کی سنت ہے، یہاں کا دستور ہے، یہاں کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کا حصہ ہے۔ یہ پہلی بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ دنیا ہے تو یہاں آزمائشیں آتی رہیں گی۔ دوسری بات، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ دیکھو ان آزمائشوں میں مایوس نہیں ہونا، ان آزمائشوں میں مایوس کبھی نہیں ہونا، ہمت کبھی نہیں ہارنا، اور یہ یقین کبھی نہیں چھوڑنا کہ آخری کامیابی ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ آپ یہ بات قرآن و سنت کی اس تعلیم کو آج ہماری اپنے قوم کے بچے کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں کہ آزمائشیں آتی ہیں، کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آئے، انجام کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجام مومنوں کا بہتر ہوتا ہے۔ اس سنت کو اللہ تعالیٰ کی دنیا والوں کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانیاں بھی آتی ہیں، اور یقیناً مشکلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی بھیجتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ سورج ڈوبتا ہے وہ طلوع بھی ضرور ہوتا ہے، صرف ایک موقع وہ قیامت کا ہے جب مشرق کے بجائے مغرب سے وہ طلوع ہو جائے گا، ورنہ قیامت سے پہلے تک اس دنیا کا دستور اللہ نے یہ بنایا ہے کہ اندھیرے کے بعد اجالا آئے گا، رات کے بعد صبح طلوع ہوگی، اور آج ڈوبنے والا سورج کل طلوع ہوگا، اور آپ چاہیں تو اسے الٹ کر یوں بھی کہیں کسی اور کا سورج آج اگر طلوع ہوا ہے تو کل غروب بھی ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا لازمی حصہ، اس لیے مایوس کبھی مت ہونا اور اپنے یقین کی دولت کو کبھی مت گنوانا، اس یقین کے ساتھ جیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے، بلکہ قرآن مجید میں اگر آپ انبیاء کے واقعات پڑھ کر دیکھیں گے، کسی نبی کا اللہ نے مختصر تذکرہ کیا، کسی کا مفصل، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے واقعے کا تذکرہ کیا۔ بعض مفسرین نے اس کی حکمتیں بتانے کی کوشش کی تو یہ لکھا کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے قریبی امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی ہے، تو اس اعتبار سے بہت سارے حالات ان کے امت محمدیہ سے ملتے جلتے آئیں گے، اور ان کی زندگی میں امت محمدیہ کے لیے سبق ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے حالات کو مفصل بیان کیا۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ لکھا ہے، بیان کیا، معاف کیجیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ حضرت موسیٰ کا بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے، حضرت موسیٰ کی تبلیغ پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے، ان کو یقین تھا کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان لا رہے تو اللہ کی مدد ہمارے پاس آئے گی، اللہ کی مدد ہمیں ملے گی، یقین تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ پہ ایمان لانے کے بعد فرعون اور اس کے قوم کا ظلم بنی اسرائیل پر حد سے زیادہ بڑھتا چلا گیا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اُذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے، آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، اور ایمان لانے کے بعد بھی تو ستائے جا رہے ہیں، ایمان لانے کے بعد بھی تو ستائے جا رہے ہیں۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ایمان لا کر اس ظلم سے نجات ملے گی، لیکن ایمان لانے کے بعد تو دوبارہ ستائے جا رہے ہیں، اور دوہرے سطح پہ ستائے جا رہے ہیں، اور زیادہ ستائے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آج ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہماری پہچان ہے، اس وجہ سے اگر ستائے جا رہے ہیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا کہا؟ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، اور یہی سبق آج ہمارے اور آپ کے بھائی بہنوں کو خود پڑھ کر دنیا کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ کہا استعینوا باللہ واصبروا، جمے رہو، صبر کرو، ڈٹے رہو، استعینوا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، سب کی تدبیریں اپنی جگہ، اللہ کی تقدیر سے تدبیریں کامیاب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس زمین کا وارث بناتا ہے۔ لیکن جو بات حضرت موسیٰ نے اخیر میں کہی وہ سب سے اہم ہے، وہ کیا ہے؟ کہا والعاقبۃ للمتقین، انجام کار ہمیشہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ہی کرتا ہے۔
میرے بھائیوں، یہ دوسرا اہم سبق ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مشکل اوقات میں ثابت قدم رہیں گے، ڈٹے رہیں گے تو انجام کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ہمیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ہمارا اور آپ کا مقدر اور نصیب قرار پائے گا۔ ہمیں اس پر ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے۔ بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی گفتگو کے آغاز میں، نبی علیہ السلام نے اس میں کیا فرمایا؟ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہی ہے کہ آج ہم میں سے کسی اور کو دین پر جمے رہنے کے لیے مزید کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مشکل دن آئیں گے، تمہارے بعد صبر کے دن آئیں گے۔ صبر کیا ہے؟ عام طور پر ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ کہ آدمی مصیبت میں صبر کرے، تکلیف میں صبر کرے، پریشانی میں صبر کرے، بیماری میں صبر کرے، نقصان پر صبر کرے، ستائے جانے پہ صبر کرے۔ یاد رکھو بھائیوں، یہ مشکلات اور مصائب پہ صبر کا صرف ایک حصہ ہے، جبکہ اسلامی شریعت میں صبر کے تین حصے ہیں۔ پہلا صبر علی الطاعات ہے، نیکیوں پر صبر کرنا، یعنی نیکیوں پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، روکے رکھنا، ثابت قدم رکھنا۔ دوسری قسم کا صبر ہے صبر عن المعاصی، برائیوں سے رکنے کے معاملے میں صبر کا مظاہرہ کرنا۔ برائیوں کی طرف دعوت بھی ہوگی، اس میں کشش بھی ہوگی، اس کے اندر لذت بھی ہوگی، ان کی طرف دعوت دینے والے بھی ہوں گے، نفس بھی اس کی طرف کھینچا چلا جائے گا، لیکن ہمیں اور آپ کو برائیوں کے مقابلے میں صبر کرنا ہے۔ اور تیسری قسم کا صبر مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہم اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، جب دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا، ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی دین پر عمل کرتا ہے، جمع رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے پاس دین پر عمل کرنے کا اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو مشکل حالات ہیں، یہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے مسائل ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے سامنے جو پریشانیاں ہیں، ان پریشان کن حالات میں اگر ہم اور آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں گے تو آج سے پہلے دین پر جمے رہنے کا جو ثواب ہمیں ملتا تھا، آج دین پر جمے رہنے کا ثواب اللہ کے پاس ہمارے حق میں زیادہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہا کہ دین پر عمل کرنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہوگا۔ بھائیوں، شکر مناؤ کہ حالات ابھی اتنے بھی برے نہیں ہوئے، شکر مناؤ کہ ابھی حالات وہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ ہاتھ میں انگارہ پکڑنے جیسے حالات میں پہنچے ہیں، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہی ہے، اللہ نہ کرے اگر وہ دن بھی دیکھنا پڑا جب دین پر عمل کرنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہوگا، تب بھی دین پر عمل کرنا یہی ہمارا فرض ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے سچے امتی ہیں۔ اور یہ بھی کہ ایسے حالات میں جب دین پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کا وعدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بات کہی وہ کیا کہا؟ عمل کرنے والے کو صحابہ میں سے جو عمل کرنے والا ان میں سے 50 لوگوں کے برابر اجر ملے گا۔ اس کا مطلب بھی سمجھ لینا ضروری کہ اس کا مطلب یہ ہوگا ایسے مشکل حالات میں باعمل زندگی گزارنے والا مسلمان صحابہ سے افضل ہو جائے گا؟ کہا نہیں، صحابہ سے افضل نہیں ہوتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں فضیلت نسبی، یعنی یہ کہا گیا ہے صحابہ اپنے معمول کے حالات میں کوئی نیکی کرتے تھے، وہ نیکی مشکل دور میں اگر کوئی مسلمان کرتا ہے اس نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ 50 صحابہ کے برابر دے گا، لیکن مجموعی طور پر صحابہ کی فضیلتوں کا اور بعد کے امتیوں کا موازنہ کیا جائے تو بقیہ فضائل چھوڑے، صرف شرف صحبت، صحابی ہونے کا جو شرف ہے وہ خود اتنا بڑا شرف ہے کہ کوئی نیکی کرنے والا اس شرف کو نہیں پا سکتا، اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ بھائیوں، صحابہ کی فضیلت مسلم ہے، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایسے مشکل حالات میں اپنے دین پر جمے رہنے والے کے لیے دین کے اندر کتنی بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہوئی۔ بھائیوں، ایسے حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک دوسرے کے ساتھی بنو، ایک دوسرے کی ہمت بنو، ایک دوسرے کی ہمت مت توڑو، ایک دوسرے کو آپ جو ہے بزدل مت بناؤ، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاؤ۔
ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ مومن آپس میں مرد ہوں کہ عورت ہوں آپس میں یہ سب بھائی بھائی ہیں, ایک دوسرے کے قریبی ہیں, ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. یہ آپس میں نیکیوں کا حکم دیتے چلتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہوئے چلتے ہیں. ان مشکل حالات میں ہم اور آپ کو اس پر ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے. اور جب ان تمام اسباب کو اختیار کرتے ہوئے دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام میں جو اسباب رکھے ہیں اگر ہم ان کو اپنائیں گے والعاقبۃ للمتقین, انجام متقیوں کا ہوگا اور متقیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کامیابی مقدر کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا واضح پیغام ہے جو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. بھائیو, میں جو پیغام اصل میں دینا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں اگر کہیں تو یہ بات یاد رکھیں, دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی سوچ حالات بناتے ہیں. حالات اچھے ہوں وہ بہت خوش ہو کر غافل ہو جاتے ہیں, حالات بہت زیادہ برے ہوں وہ بہت زیادہ متاثر ہو کر پریشان ہو جاتے ہیں. دنیا والوں کا معاملہ یہ ہے کہ زمانہ اور زمانے کے حالات ان کے دل و دماغ کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ایمان والے کا معاملہ یہ ہوتا ہے وہ خوشی میں بھی پریشانی میں بھی کتاب و سنت سے رہنمائی لیتا ہے, کتاب و سنت کی تعلیمات سے روشنی لیتا ہے, کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں وہ اپنا موقف اپنا اسٹینڈ طے کرتا ہے. اور جب موجودہ حالات میں ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں تو یہاں مایوسی کا نہیں آگے بڑھنے کا پیغام ہے, یہاں زیادہ اجر کا وعدہ ہے, یہاں یقین کے ساتھ جینے کا وعدہ ہے. میں نے جو آیت پڑھی ابتدا میں اس میں اللہ نے یہی کہا فاصبر, جمے رہیے, صبر کیجئے, نیکیوں پہ جمے رہیے, برائیوں سے رکنے کے معاملے میں صبر کا مظاہرہ کیجئے. مشکلات مسائل پریشانیاں مسائل آئیں گے, صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق, اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقینی ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یقینون, یہ دنیا والے اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کا قرآن کی آیتوں کا یقین نہیں رکھتے, اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے, بے یقینی کی زندگی جینے والے, بے ایمان زندگی جینے والے, تم ایمان والوں کے ایمان کو متزلزل نہ کریں, تمہیں بے وزن نہ پائیں, تمہیں بے وزن کر کے تمہیں اپنی جگہ سے نہ ہلا دیں. اس یقین کے ساتھ تمہیں اس دنیا کے اندر جینا چاہیے. حاضرین گرامی, میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے چونکہ یہ مدرسے کا پروگرام ہے اس حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا. حالات بدلتے جا رہے ہیں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے آگے مقدر میں کیا لکھا ہے. ہم عافیت طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمت اور حوصلہ بھی طلب کرتے ہیں. لیکن بھائیوں میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایسے مشکل حالات میں جہاں آپ دنیا کے اسباب اختیار کرتے ہیں وہیں علماء سے جڑیے کہ یہ علماء کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا رب ان حالات میں آپ کو کیا کرنے کا حکم دے رہا ہے. یہ علماء آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناگفتہ بے حالات میں کیا کرنا سکھلایا ہے, کیا کرنا بتلایا ہے. یہ علماء آپ کو دین پڑھ کر دین پڑھائیں گے, یہ علماء دین کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کریں گے. آپ یقین کریں دین کو ساتھ لے کر اپنے حالات کا سامنا کریں گے, یہ مشکل حالات آپ کے لیے آسان ہوں گے. قرآن و سنت کی یہ تعلیمات آپ کا سہارا بنے گی, آپ ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور یہ علماء نکلتے کہاں سے؟ انہی جیسے مدارس سے نکلتے ہیں. اس لیے اپنی امت کے ملت کے چھوٹے سے چھوٹے مکتب سے لے کر بڑے سے بڑے جامعہ یونیورسٹی تک ان سب کی حفاظت کیجیے, ان کا سہارا دیجیے, ان کا ساتھی بنیے اور اپنے بچوں کو یہاں بھیجنے سے لے کر یہاں کے مسائل میں جو مدد مطلوب ہو وہ دینے والے بنیے. یہاں سے ہماری اور آپ کی کامیابی کے دروازے کھلیں گے. میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا, یہی ایک بنیادی پیغام دینا چاہتا تھا کہ دنیا والے دنیا کے حالات کا حل صرف دنیا میں تلاش کرتے ہیں. ایمان والا اپنی دنیا کی بھی اور اپنی آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کے اسباب دنیا میں بھی تلاش
کرتا ہے، دین میں بھی تلاش کرتا ہے، اور جب دین و دنیا کو ساتھ لے کر وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا و آخرت دونوں جگہ کی کامیابی اس کا مقدر و نصیب بنتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، حاضرین کو، اور یہاں موجود تمام طلباء کو اور جو طالبات ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی ہمارے اور آپ کے دین و ایمان اور ہمارے اور آپ کے جان و مال، عزت و آبرو اور اس ملک کے اندر ہماری پہچان، ہماری شناخت اور ہماری اور آپ کی اس ملک کے اندر وجود اور ہماری اور آپ کی تاریخ، ان سب چیزوں کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔